الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحا نحوہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثناء کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع عنایت فرمایا رمضان المبارک کا، اور پھر رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے کا، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے۔ بلا شبہ یقین کامل کے ساتھ اگر رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں اور ان کے تقاضے پورے کیے جائیں تو یہ بات جو حدیث پاک میں فرمائی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے اندر صرف روزہ رکھنا، کھانا پینا ترک کرنا اور اس طرح دیگر لوازمات بھی ترک کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے اصل فوائد اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب کوئی شخص روزے کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کرتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق نماز عشاء کے بعد وہ قیام کرے یا تہجد کے وقت قیام کرے، یہ ہر شخص کی ہمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا دونوں وقت کرے، یہ بھی اس کی ہمت ہے۔ جب قیام کرے گا تو اصل مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام نے نمازوں کے اندر قرآن مجید کا پڑھنا فرض قرار دیا ہوا ہے، اور اس کا مقصد بنیادی یہی ہے کہ نماز پنجگانہ میں نمازی کے سامنے قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی مقام ضرور آئے، جس کو وہ پڑھتا ہے اسے وہ سمجھے کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ جو کچھ بھی وہ پڑھے گا، جہاں سے بھی پڑھے گا، وہیں سے اسے کسی نہ کسی شعبہ کے متعلق ہدایت ملے گی۔
کیونکہ رمضان کی فضیلت بنیادی طور پر اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن رمضان المبارک میں نازل کیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں یہ بات فرمائی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور رمضان کی بھی وہ رات جس دن یہ فیصلہ ہوا تھا نزول قرآن کا، قدر کی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایک مہینے سے بہتر ہے، یہ رات ایک مہینے سے بہتر ہے۔ اس کی اس فضیلت کے پیش نظر یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن اس مہینے میں نازل کیا گیا، تو گویا رمضان اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر رمضان میں آدمی قرآن پڑھے تو روزے نہ رکھے، روزے رکھے اور قرآن نہ پڑھے تو وہ گویا ادھورا کام کرے گا، اس کا فائدہ بھی نہیں اس کو ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، رات کا قیام کیا، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ احتساب اور ایمان کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کس وجہ سے ہوئی؟ قرآن کی تلاوت سے، قرآن پڑھنے سے۔ پھر اس قرآن کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ھدی للناس، یہ انسانیت کے لیے رہنما کتاب ہے، رہنمائی دینے والی کتاب ہے، ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور کوئی بات اس میں بغیر دلیل کے نہیں کہی گئی، ہدایت کی اس میں دلیلیں بیان کی گئی، اور دلیلیں ایسی ہیں کہ انہیں توڑا نہیں جا سکتا، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ آدمی قرآن کی طرف رجوع کرے۔ ٹھیک ہے، لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بے سمجھے بوجھے، چلے ایک یک گونا تعلق تو ہے، اس طرح قائم ہو جاتا ہے، لیکن اکثر فائدہ اس کا تب ہے جب اس کو سمجھا جائے۔ تھوڑا پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے۔ اس لیے کہ قرآن کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ فرقان ہے، بینات من الہدی والفرقان، یہ فرقان ہے، یہ جھوٹ اور سچ میں، غلط اور صحیح میں، حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے، نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ یہ کسوٹی ہے، جس طرح آپ نے سونے کو پرکھنا ہو کہ یہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے تو کسوٹی پر لگاتے ہیں، اسی طرح قرآن کسوٹی بن کر نازل ہوا ہے۔ اگر کوئی چیز، کوئی بات، کوئی عقیدہ، کوئی عمل پرکھنا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو قرآن پر پیش کیجئے گا، قرآن کی کسوٹی پر اسے پرکھا جائے گا۔ اگر قرآن کی کسوٹی پر وہ پورا نہ اترے تو باطل ہے، کھوٹا مال ہے۔ چھوڑ دیجئے، رواج کے پیچھے نہ چلیے، آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلیے، قرآن کے پیچھے چلیے۔ قرآن نازل ہوا اس لیے تو سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن جب اتنے اہتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے تو غور کیجئے کہ یہ کہتا کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ قرآن کا پیغام
انسانوں کے نام کیا ہے، یہی موضوع ہے آج میرا۔ لیکن چونکہ قلت وقت کی وجہ سے چند باتیں غور و فکر کے لیے۔ قرآن مجید میں جو پیغام دیا گیا ہے تمام دنیا کے انسانوں کو، انسانوں کی بات ہو رہی، جہاں کہیں بھی انسان ہے، سب انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی کریں، اپنے رب کی بندگی کریں۔ بندگی کو سمجھنے کے لیے صرف ایک فکرہ کافی ہے کہ بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد بندگی بیان کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، بندہ بن کے رہے، تابع ہو کے رہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی ہے قرآن مجید کی جب ابتدا ہوتی ہے تو آپ پہلی سورہ البقرہ کے اندر یہ بات پڑھیں گے، آیت نمبر 21 کا مطالعہ کیجئے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اے انسانوں، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ کس نے پیدا کیا ہے، سب کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس سے چاہے پوچھیں، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، یعنی تمہارے آباء و اجداد۔ کیوں بندگی کرو؟ کیوں کرو؟ اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، دوسرے لفظوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو، عذاب الہی سے بچ سکو۔ روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں بھی یہی کہا لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے ہیں روزے کہ تم بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اس کے عذاب سے بچ جاؤ، برائیوں سے بچ جاؤ۔ لعلکم تتقون۔ پھر یہ سوال، یہ فائدہ ہے نا، اللہ کی بندگی کیوں کی جائے، یہ بھی سوال ہے۔ کیا اللہ کی بندگی انسان پر ضروری ہے؟ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، بندہ بن کے رہنا ہے، نہ رہے، باغی بن کے رہنا ہے، باغی بن کے رہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات فرمائی کہ وہ اللہ، وہ رب، تعارف کرواتے ہوئے فرمایا وہ رب الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب جس نے زمین کا فرش بچھایا ہے اور آسمان کی چھت ڈالی ہے۔ دیکھتے نہیں آپ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس طرح کی بنائی ہے؟ آپ باہر نکلیں دیکھیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے زمین کے اوپر خیمہ لگا ہوا ہے، آسمان ایسے لگتا ہے جیسے دور اس کے کنارے زمین سے ملے ہوئے ہیں۔ مشاہدہ کر کے دیکھیں، خیمہ بنا ہوا ہے، زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت ڈال لی۔
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اس نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، پانی اتارا. اور پانی کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ہر چیز کی زندگی پانی سے پیدا کی. پانی نہ ہو تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. اور جس چیز سے پانی بنایا گیا ہے وہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. اگر ہوا ختم کر دی جائے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. یہ پودے سوکھ جائیں گے، زمین بنجر ہو جائے گی. وہ اللہ، وہ رب جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت ڈالی اور آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس پانی سے اس نے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے غلہ اگایا اور فروٹ